سورہ لقمان مکی ہے، سوائے 2 آیتوں کے جو وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس آیت میں 4 رکوع اور 39 آیتیں ہیں، 538 کلمے ہیں، 2110 حروف ہیں۔ لہو یعنی کھیل، ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈال دے۔ کہانیاں، افسانے اسی میں داخل ہیں۔ شان نزول ہے، یہ آیت نضر بن حارث بن کلدہ کے حق میں نازل ہوئی تھی، جو تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں میں سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے اجومیوں کی کتابیں خریدیں جن میں قصے کہانیاں تھیں۔ وہ قریش کو سناتا اور کہتا کہ سرکار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد و ثمود کے واقعات سناتے ہیں، اور میں رستم و اسفندیار اور شاہان فارس کی کہانیاں سناتا ہوں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی برائے جہالت لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکیں اور آیات الہیہ کے ساتھ تمسخرہ کریں اور ان کی طرف التفات نہ کریں۔ اور وہ بحیرہ ہے، یعنی کوئی ستون نہیں ہے، تمہاری نظر خود اس کی شاہد ہے، بلند پہاڑوں کی اور افضل فضل سے بارش کی، عمدہ اقسام کے نباتات پیدا کیے جاتے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ اے مشرکو، یعنی بتوں نے جنہیں تم مستحق عبادت قرار دیتے ہو۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ لقمان کا نسب یہ ہے کہ لقمان بن باؤر بن ناخور بن طارق وہب کا قول ہے کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ مقال نے کہا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے فرزند تھے۔ وقدہ نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں قاضی تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ 1000 سال زندہ رہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم اخذ کیا اور ان کے زمانے میں فتویٰ دنیا ترک کر دیا، اگرچہ پہلے سے فتویٰ دیتے تھے۔ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے، اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ آپ حکیم تھے، نبی نہ تھے۔ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور کہا گیا کہ حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ حکمت ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس کے دل میں رکھتا ہے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، کیونکہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے۔ حضرت لقمان علی بن نبی علیہ السلام کے ان کے صاحبزادے امام العلم یا شاکم تھا، اور انسان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو۔ امام العلم یا اشکم تھا، اور انسان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل کرے۔ حضرت لقمان بن انبیاء السلام کا کامل ہونا تو آیاتنا الحکمۃ میں بیان فرما دیا گیا ہے، اور دوسرے کی تکمیل کرنا وَهُوَ يَعْتَزُّهُ سے ظاہر فرمایا ہے۔ اور نصیحت بیٹے کو کی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت میں گھر والوں اور قریب تر لوگوں کو مقدم کرنا چاہیے، اور نصیحت کی ابتدا منع شرک سے فرمائی، اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ اس میں غیر مستحق عبادت کو مستحق عبادت کے برابر قرار دینا ہے اور عبادت کو اس کے محل کے مخالف رکھنا۔ یہ دونوں باتیں ظالم اور عظیم ہیں، اور ان کا انکار فرما بردار رہے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، جیسا کہ اسی آیت میں آگے ارشاد ہے، یعنی اس کا ضعیف دم بدم ترقی پر ہوتا ہے۔ جتنا حمل بڑھتا جاتا ہے بار زیادہ ہوتا ہے اور ضعیف ترقی کرتا ہے۔ عورت کو حاملہ ہونے کے بعد ضعف اور تعجب اور مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ حمل خود ضعیف کرنے والا ہے، درد زدہ ضعیف پر ضعف ہے، اور واضح اس پر مزید شدت ہے، دودھ پلانا ان سب پر مزید بڑا ہے۔ یہ وہ تاکید ہے کہ جس کا ذکر اوپر فرمایا تھا۔ سفیان بن عیینہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جس نے پنجگانہ نمازیں ادا کیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا، اور جس نے پنجگانہ نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائیں کیں اس نے والدین کی شکر گزاری کی، یعنی علم سے تو کسی کو میرا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرا شریک محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو کوئی بھی کہے گا تو وہ بے علمی ہی سے کسی چیز کے شریک ٹھہرانے کو کہے گا، اور ایسا اگر ماں باپ بھی کہیں۔ نقوی نے کہا کہ والدین کی اطاعت واجب ہے، لیکن اگر وہ شرک کا حکم کریں تو ان کی اطاعت نہ کرو، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت روا نہیں ہے۔
حسن اخلاق اور حسن سلوک اور احسان تحمل کے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ، اسی کو مذہب سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تمہارے اعمال کی جزا دے کر سے یہاں تک جو مضمون ہے، یہ حضرت لقمان بن انبیاء علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو اللہ تعالیٰ کے شکر نعمت کا حکم دیا تھا اور شرک کی ممانعت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت اور اس کا محال ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت لقمان نبی علیہ السلام کا مقولہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند سے فرمایا، کیسی ہی پوشیدہ جگہ ہو، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی، روز قیامت اور اس کا حساب فرمائے گا۔ یعنی ہر صغیرہ و کبیرہ اور اس کے احاطہ عملی میں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے، اور ان کا کرنا لازم ہے۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ نماز، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور صبر، یہ ایسی طاقتیں ہیں جن کا تمام امتوں میں حکم ہے۔ برائے تکبر، یعنی جب آدمی بات کریں تو انہیں حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ پھیر لینا، جیسے کہ متکبرین کا طریقہ ہے، اختیار نہ کرو۔ غنی و فقر سب کے ساتھ متوازن واضح پیش آنا ہے، یہ نہ بہت تیز نہ بہت سست، کہ یہ دونوں باتیں مذموم ہیں۔ ایک میں شان تکبر ہے اور ایک چھپا ربن۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہت تیز چلنا مومن کا وقار کھوتا ہے، یعنی شور روز شب اور چیخنے چلانے سے احترام کریں۔ مدعا یہ ہے کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکر و ناپسندیدہ ہے اور اس میں کچھ فضیلت نہیں ہے۔ گدھے کی آواز باوجود بلند ہونے کے مکر و وحشت انگیز ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم آواز سے کلام کرنا پسند تھا اور سخت آواز سے بولنے کو ناپسند کرتے تھے۔ آسمان میں مثل سورج، چاند، تاروں کے جن سے تم نفع اٹھاتے ہو، اور زمینوں میں دریا، نہریں، کانیں، پہاڑیں، درخت، پھل، چوپائے وغیرہ جن سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو۔ ظاہری نعمتوں سے درستی اعضاء ہیں، وہ حواس خمسہ ظاہر اور حسن شکل و صورت مراد ہے، اور باطنی نعمتوں سے علم، معرفت و ملکات فاضلہ وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نعمت ظاہر تو اسلام و قرآن سے ہے، اور نعمت باطنہ یہ ہے کہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ تمہارا افشاں حال یہ نہ کیا سزا میں جلدی نہ فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نعمت ظاہر درستی اعضاء اور حسن و صورت سے ہے، نعمت باطنہ انقیاد قلبی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ نعمت ظاہر رزق ہے اور باطنہ حسن اخلاق۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ نعمت ظاہر احکام شرعیہ کا اہلکار ہونا ہے، نعمت باطنہ شفا۔ ایک قول یہ ہے کہ نعمت ظاہر اسلام کا غلبہ اور دشمنوں پر فتوحات ہونا ہے، نعمت باطنہ ملائکہ کا امداد کے لیے آنا۔ ایک قول یہ ہے کہ نعمت ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے اور نعمت باطنہ ان کی محبت رزق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے جہل و نادانی ہوگا، اور شان الہی میں اس طرح کی جرأت و لب کشائی نہایت ہی بیچار اور گمراہی ہے۔ شان نزول ہے، یہ آیت نضر بن حارث و ابی بن خلف وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی، جو باوجود علم و جہالت ہونے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جھگڑے کیا کرتے تھے، یعنی اپنے باپ دادا کے طریقے ہی پر رہیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کیے جائیں گے، دین خالص اس کے لیے قبول کریں اور اس کی عبادت میں مشغول ہو اور اپنے کام اس پر تفویض کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں۔ اے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم انہیں ان کے اعمال کی سزا دیں گے، یعنی تھوڑی مہلت دیں گے کہ وہ دنیا کے مزے اٹھائیں آخرت میں، اور وہ دوزخ کا عذاب ہے جس سے وہ رہائی نہ پائیں گے۔ یہ ان کے اقرار پر انہیں الزام دینا ہے کہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے وہ اللہ واحد لا شریک لہ ہے، تو واجب ہوا کہ اس کی حمد کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ سب اس کے مخلوق اور بندے ہیں، تو اس کے سوا کسی کوئی اور مستحق عبادت نہیں ہے۔ ساری خلق اللہ تعالیٰ کی کلمات کو لکھے اور وہ تمام کلم اور ان کے تمام سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، کیونکہ معلومات الہیہ غیر متناہی ہیں۔ شان نزول ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ
طیبہ تشریف لائے تو یہود کے علماء و اجبار نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو اس سے آپ کی مراد ہم لوگ ہیں یا صرف اپنی قوم؟ فرمایا سب ہیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں تو توریت دی گئی ہے، اس میں ہر شے کا علم ہے؟ حضور نے فرمایا ہر شے کا علم بھی علم الہی کے حضور قلیل ہے، اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ اس پر عمل کرو تو نفع پاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے یہ خیال فرماتے ہیں؟ آپ کا قول یہ ہے کہ جیسے حکمت دی گئی ہے اسے خیر کثر دی گئی ہے، تو علم قلیل اور خیر کثیر کیسے جمع ہو؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس تقدیر پر یہ آیت مدنی ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود نے قریش سے کہا تھا کہ مکہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کلام کریں۔ ایک قول یہ ہے کہ مشرکین نے کہا تھا کہ قرآن اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاتے ہیں یہ عن قریب تمام ہو جائے گا، پھر قصہ ختم۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ پر کچھ دشوار نہیں، اس کی قدرت یہ ہے کہ ایک کن سے سب کچھ کو پیدا کر دے، یعنی ایک کو گھٹا کر دوسرے کو بڑھا کر، اور جو وقت ایک میں گھٹتا ہے دوسرے میں بڑھتا ہے، بندوں کے نفع کے لیے، یعنی روز قیامت تک، اپنے اپنے اوقات معینہ تک، سورج آخر سال تک اور چاند آخر ماہ تک۔ وہی ان اشیاء مذکور پر قادر ہے، تو وہی مستحق عبادت ہے، پناہ ہونے والے ان میں سے کوئی مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اس کی رحمت اور اس کے احسان سے عجائب قدرت ہے۔ جو بلاؤں پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو، صبر و شکر یہ دونوں صحیفت مومن کی ہیں، یعنی کفار پر، اور اس کے حضور تجزیہ اور زاری کرے اور اسی سے دعا التجا اور اس وقت ماسوا کو بھول جاتے ہیں، اپنے ایمان و اخلاص پر قائم رہتا ہے، کفر کی طرف نہیں لوٹتا۔ شان نزول ہے، کہا گیا ہے کہ یہ ایک آیت عکرمہ بن ابی جہل کے حق میں نازل ہوئی۔ جس سال مکہ مکرمہ کی فتح ہوئی تو وہ سمندر کی طرف بھاگے گئے، وہاں یاد مخالفت نے گھیرا اور خطرے میں پڑ گئے، تو عکرمہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطرے سے نجات دے تو میں ضرور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، یعنی اطاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہ ٹھہر گئی اور عکرمہ بھی مکہ مکرمہ کی طرف آگے اور اسلام لائے، اور بڑا مخلصانہ اسلام لائے، اور بعض ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے عہد وفا نہ کیا۔ ان کی نسبت اگلے جملے میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی اہل مکہ، روز قیامت ہر انسان نفسی نفسی کہتا ہوگا، اور باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا، نہ کافروں کی مسلمان اولاد انہیں فائدہ پہنچا سکے گی، اور مسلمان ماں باپ کا کافر اولاد کو۔ ایسا دن ضرور آنا اور بحث و حساب اور جزا کا عہد ضرور پورا ہونا ہے۔ جن کی تمام نعمتیں اور لذتیں فانی ہیں، ان کے شفیع ہو کر ایمان سے محروم ہو جائے، یعنی شیطان دور دراز کی امیدوں میں ڈال کر مصیبتوں میں مبتلا نہ کرے۔ شان نزول ہے، یہ ایک آیت حارث بن عمر کے حق میں نازل ہوئی تھی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کا وقت دریافت کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں نے کھیتی بوئی ہے، خبر دے دیجئے مینا کب آئے گا، اور میری عورت حاملہ ہے، مجھے بتا دیجئے اس کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ کل میں نے کیا کیا ہے، یہ مجھے بتائیے کہ آئندہ کل کو کیا کروں گا۔ یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا، مجھے یہ بتائیے کہ میں کہاں مروں گا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کو چاہے اپنے اولیاء اور اپنے محبوبوں میں سے انہیں خبردار کر دے۔ اس آیت میں چند 5 چیزوں کے علم و خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہیں۔ انہیں کی نسبت سورۃ جن میں ارشاد ہوا ہے۔ ترجمہ غرض یہ کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ان چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں میں سے جسے چاہے اپنے پسندیدہ رسولوں کو بتانے کی خبر خود اس نے سورۃ جن میں دی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور انبیاء و اولیاء کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے بطریق معجزہ و کرامات عطا ہوتا ہے، اور یہ اس اختصاص کے منافی ہے نہیں کہ وہ کثیر آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ بارش کا وقت اور حمل میں کیا ہے، اور کل کو کیا کرے گا اور کہاں مرے گا،
ان امور کی خبریں بکثرت اولیاء و انبیاء نے دی ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے اور حضرت زکریا رضی اللہ عنہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دیں۔ تو ان فرشتوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان حملوں میں کیا ہے، اور ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں نے اطلاعیں دی تھیں، ان سب کا جاننا قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ تو آیت کے معنی قطعاً یہی ہیں کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے معنی یہ لینا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا، محض باطل اور آیت و حدیث کے خلاف ہے۔